الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.43 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 43 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوة والبغضاء الى یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وقالت اور کہا، اینڈ سیڈ، الیہود یہود، the Jews، ید ہاتھ، the hand، اللہ اللہ اللہ، مغلولہ بندھا ہوا ہے، ٹائڈ اپ، غلت غین لام لام سے ہے معنی باندھ دیے جائیں، be tied up، ایدیہم ان کے ہاتھ، their hands، وَلُعِنُوا اور ان پر لعنت ہو، and be they accursed، بما اس سے جو، for what، قالوا انہوں نے کہا، they utter، بل کے، but، یداہو اس کے ہاتھ، his hands، مبسوطتانی باسین تو سے روٹ ورڈ ہے معنی کشادہ ہیں، stretched out، ينفقوا نون فا قاف سے ہے معنی وہ خرچ کرتا ہے، he spends، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، as he pleases، وَلَيَزِيدَنَّ زا یا دال سے ہے معنی اور ضرور بڑھے گی، and surely increase کثیرہ بہت، منی منہم ان میں سے، of them ما جو، what انزلہ نازل کیا گیا، revealed الیکا آپ کی طرف، to you من یعنی سے، from ربکا آپ کا رب، your lord طغیانا سرکشی، in rebellion وکفر اور کفر and disbelief، وَأَلْقَيْنَا لام قافیہ سے ہے معنی اور ہم نے ڈال دیا، and we have placed بینہم ان کے درمیان، among them العداوہ عین دال واو سے معنی دشمنی، the enmity، والبغضاء با غین ضاد سے ہے معنی اور بغض یعنی نفرت، and the hatred الی طرف، till یوم دن، the day، القیامہ قیامت، the judgment، کلما جب کبھی، whenever، اوقدو واو قاف دال سے ہے بھڑکاتے ہیں، they kindle، نار آگ، the fire، للحرب لڑائی کی یا جنگ کی، of the war، اطفأها طوفا الف سے ہے معنی اسے بجھا دیتا ہے، it is extinguished، اللہ اللہ اللہ، وَيَسْعَوْنَ اور وہ دوڑتے ہیں، and they strive، فی یعنی میں، in، الارضی زمین، the earth، فسادہ فساد، mischief، واللہ اور اللہ، and اللہ، لا یعنی نہیں، not، یحب محبت کرتا ہے، love، المفسدین فساد کرنے والے، the mischievous۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وقالت الیہود اور یہود نے کہا، ید اللہ مغلولہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم باندھ دیے جائیں ان کے ہاتھ، ولعنوا بما قالوا اور ان پر لعنت ہو ان کے قول کے سبب، بل یداہ مبسوطتان بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہے، ولیزیدن کثیرا منہم اور ضرور بڑھے گی ان میں سے بہتوں کی، ما انزل الیک من ربک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا سرکشی اور کفر، والقینا بینہم العداوۃ اور ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی، والبغضاء الی یوم القیامہ اور بغض قیامت کے دن تک، کلما اوقدوا نارا للحرب وہ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ اللہ اسے بجھا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور وہ زمین میں دوڑتے ہیں فساد کرتے ہوئے،
واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، باندھ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان پر لعنت ہو ان کے قول کے سبب، بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہے، اور ضرور بڑھے گی ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر، اس سبب سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اور ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک، وہ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں دوڑتے ہیں فساد کرتے ہوئے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں۔ وقالت اليہود and said the Jews ید اللہ مغلولہ the Allah's hand is tied up غلت ایدیہم be their hands tied up وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا and be they accursed for what they utter بل يداه مبسوطتان rather his hands are stretched out ينفق كيف يشاء he spends as he pleases وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ will only cause many of them to increase مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ that which is revealed to you from your Lord طُغْيَانًا وَكُفْرًا rebellion and disbelief وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ we have placed among them enmity وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ and hatred till the day of judgment كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ every time or whenever they kindle the fire of war أطفأها Allah Allah does extinguish it وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا and they strive to spread mischief in the earth وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ and Allah does not like the mischievous. Complete translation of the words دیکھیں۔ And said the Jews the Allah's hand is tied up be their hands tied up and be they accursed for what they utter rather his hands are stretched out he spends as he pleases that which is revealed to you from your Lord will only cause many of them to increase in rebellion and disbelief we have placed among them enmity and hatred till the day of judgment or every time they kindle the fire of war it was extinguished by Allah and they strive to spread mischief in the earth and Allah does not like the mischievous. تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ عربی زبان میں بخیل کو یعنی کنجوس کو مغلول الید یعنی بندھے ہوئے ہاتھ والا کہا جاتا ہے اور سخی کو باسط الید یعنی کھلے ہاتھ والا کہا جاتا ہے، اور اسی معنوں میں یہ الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ یہی محاورے قرآن میں اور جگہ بھی ہیں، مثلا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا اپنے ہاتھ اپنے گردن سے باندھ بھی نہ لے، یہاں پہ مغلولہ کے معنی گردن سے ہاتھ باندھنے کے، بخیلی کے، کنجوسی کے ہیں، اور نہ حد سے زیادہ پھیلا دے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا کہا گیا یعنی ایک دم سے ہاتھ کو کھلانا چھوڑ دے کہ پھر تھکان اور ندامت کے ساتھ بیٹھے رہنا پڑے۔ پس بخل اور اسراف سے اللہ نے اس آیت میں روکا۔ سابقہ آیات یعنی سورہ مائدہ کی پچھلی آیتیں کرنٹ آیت 64 ہے، 63, 62, 61 ایکسیکٹرا کی روشنی میں اگر اس آیت پر ہم غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہود گناہوں اور سرکشیوں میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے صرف پیغمبران اسلام کو شہید ہی نہیں کیا بلکہ اللہ کی کتابوں میں تحریف کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے احکامات کا مذاق اڑانے لگے، اذان کو استہزاء کا موضوع بنا دیا۔ اب ان کی بے باکی اور جسارت کا یہ عالم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عزت و جلال میں بھی گستاخانہ کلمات زبان پر لانے سے نہیں شرماتے۔ جب یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا کہ زندگی فقر و فاقہ سے کٹ رہی ہے، افلاس و تنگی کا دور دورہ ہے، اور حالات جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جان و مال سے جہاد کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اسی اثناء میں یہ آیت نازل ہوتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ایسا کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ تو یہود بڑی بے حیائی سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا فقیر ہے اور بخیل ہے، اسی لیے مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، اگر اس کے پاس کچھ ہوتا یا وہ سخی ہوتا تو مسلمانوں کا کیا افلاسی اور غربت کے مارے یہ حال ہوتا۔ اور سرکشی میں 100 قدم آگے بڑھ کر وہ اپنے آپ کو غنی اور اللہ کو فقیر بھی کہنے لگے، یعنی یہود صرف اللہ کو فقیر ہی نہیں کہتے بلکہ
اللہ کے مقابلے اپنے آپ کو غنی بھی کہتے۔ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کی انہیں گستاخانہ بات کا جواب اللہ تعالیٰ شدید جلال و غضب میں اس طرح دیتے ہیں، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، باندھ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان پر لعنت ہو ان کے قول کے سبب۔ شدید غضب اور ناراضی کے سبب اللہ تعالیٰ بددعا دینے کے انداز میں یہود کے ہاتھوں بیڑیاں لگنے کا حکم دے رہے ہیں اور ان پر ان کی بد زبانی اور گستاخی کے سبب لعنت و پھٹکار بھیجی ہے۔ اسی لیے یہودی بظاہر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، وہ پرلے درجے کا کنجوس اور سخت دل ہوتا ہے، اور اس کی سیاست اور کاروباری معاملات پر لوگ لعنت ہی کیا کرتے ہیں۔ یہود کی کنجوسی کا ذکر سورہ نساء میں اس طرح کیا گیا، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا سلطنت میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، پھر تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہیں دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ان کا بھی کچھ حصہ اگر اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے تو وہ اس میں سے کسی کو تل برابر بھی نہیں دیتے، اس قدر وہ کنجوس ہیں۔ بلکہ یہ تو حاسد بھی ہیں، یعنی حسد بھی کرتے ہیں، ہر اس شخص سے حسد رکھتے ہیں جس کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمام زمین و آسمان کا مالک ہے، ان میں موجود تمام ظاہر اور باطن بیش بہا قیمتی خزانوں کا صرف اور صرف وہی مالک ہے۔ اس کی عطا تو تمام مخلوق پر بے انتہا اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہے۔ اگر اس کی توجہ اور رحمت مخلوق سے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹے تو زمین و آسمان دہل جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، ساری مخلوق موت کے گھاٹ اتر جائے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور جو چیز تم نے اس سے مانگی اس نے تمہیں دی، اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو، بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں دی، لیکن پھر بھی انسان ناشکرا ہے، اور مزید یہ کہ اللہ کے ساتھ وہ گستاخی بھی کرتا ہے۔ ایک حدیث دیکھیں اس سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ اوپر ہے، یعنی وہ دینے والا ہے، دن و رات کا خرچ اس کے خزانے کو گھٹاتا نہیں، شروع سے لے کر آج تک جو کچھ بھی اس نے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا اس نے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اس کا عرش پہلے پانی پر تھا، اسی کے ہاتھ میں فیض ہی فیض ہے، وہی بلند اور پست کرتا ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ لوگوں تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو دیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے مخلوق پر بے انتہا خرچ کرتا ہے، بے انتہا نعمتیں اتارتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم بھی اگر میری مخلوق پر خرچ کرو تو تم اللہ کی طرف سے مزید دیے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، وہ ہر لمحہ سخاوت میں مصروف رہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وہ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ صرف یہود ہی نہیں بلکہ ساری دنیا اس پر گواہ ہے کہ تھوڑے سے وقت کے بعد جب اللہ کریم کی طرف سے ابر کرم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر برسا تو سارے عالم میں فصل بہار آ گئی۔ جہاں جہالت کے اندھیرے تھے وہاں علم و عرفان کے چراغ روشن ہو گئے۔ چند سال بھی نہ گزرے تھے کہ خیسر و کسرا کے خزانے ان غریب و مفلس مسلمانوں کی مسجدوں میں بانٹے جانے لگے۔ یعنی اللہ کی رحمت جب اتری مسلمانوں پر، اللہ کا فضل جب اترنے لگا تو یہ مسلمان جو غریب اور مفلس سمجھے جاتے تھے ان کے ہاتھ خیسر و کسرا کے خزانے لگے، اور پھر وہ خزانے مساجد میں تقسیم ہونے لگے۔ یہ اللہ کے باسط الید ہونے کی وجہ سے تھا، یعنی اللہ کھلے ہاتھ والا ہے، اس کے ہاتھ کشادہ ہونے کا بین ثبوت تھا اور ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور بڑھے گی ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر اس سبب سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ یہود کی اسلام دشمنی کی اصل وجہ ان کا یہ حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل یعنی نبوت بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں اتار دیا۔ حسد کے سبب ہی وہ حق کو پہچاننے کے باوجود حق کے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضول سوالات سے پریشان کرنے کی کوششیں کرتے رہے، صرف اہل کتاب اور مشرکین کو ہی نہیں
بلکہ مسلمانوں کو تک دین سے بدزن کرنے کی جدوجہد کرتے رہے۔ انہیں یہ کب گوارا ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید فضل و کرم اترتا رہے، اگر ایسا ہوگا تو پھر تو یہود کا حسد، سرکشی اور کفر اور بڑھ چکا ہوگا، اور حقیقت میں ایسا ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے آج تک بھی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ ہدایت قبول کرنے سے انکار اور گمراہی سے چمٹے رہنے پر اصرار، یہ طبعی نتیجہ تھا کہ ان میں اتفاق و محبت کی جگہ ناچاقی اور عداوت رونما ہو جائے۔ چنانچہ مذہبی طور پر بھی وہ انگن فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور ایک دوسرے کی تکفیر اور تذلیل میں لگ گئے، یعنی ایک دوسرے کو ذلیل کرنے لگے، اور سیاسی طور پر بھی ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ ناممکن ہے کہ یہ حق پر جم جائیں، یہ اپنے ہی دین میں فرقہ فرقہ ہو رہے ہیں، ان کے جھگڑے اور عداوتیں آپس میں جاری ہیں اور جاری رہیں گی قیامت تک۔ یہ لوگ بسا اوقات لڑائی کے سامان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چاروں طرف ایک آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ منہ کی کھاتے ہیں، ان کا مکر انہی پر لوٹ جاتا ہے۔ یہ مفسد لوگ ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں، کسی مفسد کو اللہ اپنا دوست نہیں بناتا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں دوڑتے ہیں فساد کرتے ہوئے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب کبھی بھی یہود نے اسلام اور نبی اسلام کے خلاف فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی، ناکام ہوئے اور ہمیشہ اسلام کو ہی غلبہ نصیب ہوا۔ یعنی جب جب انہوں نے کوشش کی اسلام کے نور کو بجھا دینے کی، وہ ہوندے منہ گر پڑے اور اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ بعض مفسرین نے کلما، جو عربی لفظ ہے جس کے معنی ہر بار کے ہیں، کو زمانے نبوت سے مخصوص نہیں کیا، بلکہ اس کو یہود کے ماضی، حال اور مستقبل سے جوڑ دیا۔ جب کبھی ان کی سرکشی عروج پر پہنچی اللہ نے ان کو سزا دی۔ یعنی ساری یہود کی تاریخ دیکھ لیں تو یہ ہم کو کلیئر رہے گا کہ سرکشی جب کبھی بھی ان کی عروج پر چلے گئی تو اللہ نے ان پر غیر قوم کو مسلط کیا اور ان کو تباہ و تاراج کیا۔ چنانچہ بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر جب کچھ سنبھلے اور شرارتیں شروع کی تو پطرس نے آ کر ان کی سرکوبی کی۔ کچھ عرصہ بعد پھر ان کو قوت نصیب ہوئی تو دنگا فساد شروع کر دیا، تو مجوسیوں نے ان کا کچھ عمر نکال دیا۔ ہمارے دور میں ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا۔ آج پھر ان کا فساد، ظلم اور شر فلسطینیوں پر انتہا کو ہے، تو امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے خاتمے کے لیے ظہور پذیر ہو کر ان کا قتل عام کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپنے کی کوشش کریں تو درخت اور وہ پتھر پکار اٹھیں گے کہ یہود ان کے پیچھے ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ یہود کی سرکشی کی انتہا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس کے ساتھ بھی گستاخی سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ کہنے لگے کہ اللہ بخیل ہے اور فقیر ہے۔ اللہ نے شدید غضب کے ساتھ ان پر بخیلی کو مسلط کر دیا اور ان پر ان کی گستاخی کی وجہ سے لعنت بھیجی۔ اللہ تو زمین و تمام آسمانوں اور ان کے درمیان موجود تمام ظاہر اور باطن خزانوں کا مالک ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس کے ہاتھ کشادہ ہے، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہے۔ یہود حق کے دشمن ہیں اور حق پر رہنے والوں سے حسد رکھتے ہیں۔ اس بنا جتنا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے اترتا رہتا ہے، اتنا ہی ان کا حسد، سرکشی اور کفر بڑھنے لگتا ہے۔ اللہ نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں دوڑتے ہیں فساد کرتے ہوئے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔